بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم مسلمانوں کو دیا ہے وہ نماز کا ہے۔ شروع ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کی آیتیں اتار دیں، نماز کا حکم دے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بہت شروع کی ابتدائی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں اتاری ہیں، اور نماز اللہ کا وہ حکم ہے کہ ہر امت پہ یہ حکم اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں، ہر امت والوں پر نماز فرض تھی، بس طریقہ ادا مختلف تھا۔ اور وہ لوگ قیام کیا کرتے تھے، قیام کے اندر نہ تلاوت تھی، نہ تسبیحات تھیں، نہ ذکر تھا، نہ تکبیریں تھی، نہ تحلیل تھی۔ ان کی نماز میں قیام کیا کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں غور کر کے، جیسے کوئی ملازم اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس یہ ان کی نماز کے اندر تھا۔ 2 رکعتیں فجر کی پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعتیں عصر کی پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ نماز کوئی نہیں تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو نماز میں وہ دیا جو ساری کائنات کی مخلوق کی عبادت کو دیا۔ فرشتوں کو تسبیح و تحلیل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں تسبیح و تحلیل بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو قادہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں قادہ بھی دے دیا، پہاڑوں کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو چہچہانا، یہ ان کا ذکر تسبیح و تحلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی عبادت بھی نماز میں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اس شکل میں پرندوں کی عبادت بھی دے دی۔ درختوں کی عبادت، وہ ان کا رکوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درختوں کی عبادت بھی نماز میں دے دی۔ اور پہاڑ کی عبادت، وہ اس کا قادہ کا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں پہاڑ کی عبادت بھی دے دی۔ اور جناب 4 پاؤں والی چوپاہوں کی عبادت، جانوروں کی عبادت، وہ ان کا کیا ہے؟ وہ رکوع کی شکل، یہ بھی رکوع کی سی شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی دے دیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے 4 پاؤں والوں کا یہ کرنا، یہ ایک سجدہ کی سی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس حساب سے ہم کہیں تو اللہ نے ہمیں وہ بھی دے دی۔ اور جو حشرات الارض ہیں، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کو اللہ نے سجدے کی عبادت دی ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوتے ہیں، زمین ریز ہوتے ہیں اور سرب سجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی عبادت بھی دے دی۔ تو کوئی عبادت کا پہلو گوشہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے اندر نہ دیا ہو۔ تو نماز اللہ نے ایسی شاندار، جاندار، ایسی جامع عبادت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے، کسی اور حکم کو اس شان کے ساتھ نہیں اتارا، کسی بھی حکم کو نہیں اتارا۔ باقی جو احکامات ہیں ان کا اتنی دفعہ ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً 109 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، صراحتاً، اور اشارتاً کنایتاً 700 مرتبہ نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، 700 مرتبہ اشارتاً کنایتاً۔ کبھی کہا اقیموا الصلاۃ، کبھی کہا عورتوں سے اقیمنا الصلاۃ، مختلف انداز میں نماز کے پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو صراحتاً بھی ذکر فرمایا، اشارتاً بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر نماز، اللہ تعالیٰ نے باقی جو احکامات ہیں ان کی تفصیل بیان کوئی نہیں کی، کسی حکم کی تفصیل بیان کوئی نہیں کی، لیکن نماز کی جزئیات کو بھی نماز میں بیان کیا۔ قرآن کریم کے اندر باقی احکام، زکوٰۃ کا حکم دے دیا، طریقہ کوئی نہیں بتایا، اور حج کا حکم دے دیا، طریقہ کوئی نہیں بتایا، تفصیل کوئی نہیں بتائی۔ روزے کا حکم دیا، طریقہ اور تفصیل کوئی نہیں بتائی۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا تو نماز کے بارے میں وضو کا بھی بتایا، نماز کے بارے میں تیمم کا بھی بتایا، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیح و تحلیل کا بھی ذکر کیا، نماز کے اندر وہ قیام کا بھی ذکر کیا، نماز کے رکوع کا بھی ذکر کیا، نماز کے سجدے کا بھی ذکر کیا۔
اگر حالت حضر میں ہے تو مقیمین کی نماز کا بھی ذکر کیا، سفر میں ہے تو قرآن نے سفر کی نماز کا بھی ذکر کیا، حالت امن میں ہے تو قرآن نے امن کی حالت کی نماز کا بھی ذکر کیا، حالت جنگ میں ہے تو قرآن نے حالت جنگ کی نماز کا بھی ذکر کیا، قبلہ کا بھی ذکر کیا، قبلہ نہیں ہے تو قرآن نے جس طرف مرضی رخ ہو نماز کی اس جزیات کا بھی ذکر کیا، مریض کی نماز کا بھی ذکر کر دیا، تندرست کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے بارے میں قرآن نے جتنی جزئیات بتائی ہیں عبادات کے زمرے میں سے کسی اور حکم کے بارے میں اتنی جزئیات نہیں بتائی۔ تو اللہ اس شان کے ساتھ نماز کو اتار رہے ہیں، اور نماز کو کس شان کے ساتھ اتارا؟ باقی جو احکامات ہیں جبریل علیہ السلام زمین پہ حکم لے کے آیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، روزے کا حکم زمین پہ آیا، حج کا حکم زمین پہ آیا، لیکن نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے حبیب کو بلا کے براہ راست دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جانے لگے ہیں، مسجد اقصی میں جب تشریف لائے تو مسجد اقصی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے بھری ہوئی ہے، اور آسمان سے لے کے آسمانی زمین سے لے کے وہ 7 آسمانوں تک فرشتے صف بصف کھڑے ہوئے ہیں اور قطاریں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آذان کہی، آذان کے بعد ہر نبی انتظار میں ہے کہ اب امامت کون کروائے گا، ہر نبی انتظار میں ہے۔ اس صف انبیاء میں آدم صفی اللہ بھی ہیں، اس صف انبیاء میں نوح نجی اللہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى اجمل احسن اکمل احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مشرق کو بھی چھان مارا، مغرب کو بھی چھان مارا، شمال اور جنوب کو بھی چھان مارا، لیکن میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، اس وجہ سے آپ ہی امامت کے حقدار ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جس جگہ امام متعین ہو اور باقی لوگ عامت الناس ہو تو وہاں تو ظاہر ہے کہ امام ہی آ کے امامت کروائے گا۔ اب میں مسجد میں آؤں تو ظاہر ہے کہ میں نے ہی امامت کروانی ہے، آپ تو مصلی پہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جہاں پہ سارے ہی علماء ہوں، سارے ہی اتقیاء ہوں، سارے ہی انبیاء ہوں اور سارے ہی اولیاء ہوں، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اب امام الانبیاء کون بنے گا، اب امام الاتقیاء کون بنے گا، اب امام الاولیاء کون بنے گا۔ اس صف انبیاء میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام ایک فقہی قاعدہ ہے۔ فقہی قاعدہ کیا ہے کہ اگر سارے ہی علماء ہوں تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا ان میں سے نماز وہ پڑھائے گا۔ اب اس صف انبیاء میں آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہیں اللہ خود علم سکھا رہے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ خود علم سکھا رہے ہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام مصلی پہ کسے کھڑا کرتے ہیں؟ حبیب اللہ کو کھڑا کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ صف انبیاء میں سب سے بڑے عالم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے ہی علماء ہوں، سارے ہی علماء ہوں، پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم اورعہم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے۔ اب اس صف انبیاء میں نوح علیہ السلام بھی 1350 سال کی عبادت لیے کھڑے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام بھی 950 سال کی تبلیغ لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کھڑا کرتے ہیں کہ صف انبیاء میں اگر کوئی سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر سارے ہی متقی ہوں، سارے ہی پرہیزگار ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ پھر امامت کون کروائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حسین ہوگا،
سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ امامت کروائے گا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور ہے کہ جس کی آواز سب سے زیادہ اچھی ہوگی، جس کی قرات سب سے اچھی ہوگی۔ اگر سارے ہی متقی پرہیزگار ہیں تو پھر امامت کا حقدار وہ ہے جس کی آواز سب سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اب اس صف انبیاء میں داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی آواز، جن کی تلاوت کو سن کے پہاڑ بھی جھوم جایا کرتے تھے، بہتا پانی رک جایا کرتا تھا، پرندے اڑان بھول جایا کرتے تھے۔ اب یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کھڑا کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھی تلاوت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز میں سورۃ الضحیٰ پڑھائی، کیا سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی کہ سارا دن اس کی آواز کا نشہ کوئی نہیں اترتا تھا۔ اور سارے ہی اگر اچھا تلاوت کرنے والے ہوں پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنہم وجہا، جو سب سے زیادہ حسین ہوگا۔ اب ان صف انبیاء میں یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کسے ہاتھ پکڑ کے آگے کھڑا کرتے ہیں مصلی پہ؟ آپ علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں کہ ان جیسا حسین بھی کسی ماں نے جنا کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے اگر میں حسین ہوں تو حبیب اللہ احسن ہیں، اگر میں جمیل ہوں تو حبیب اللہ اجمل ہیں۔ اللہ نے مجھے سارا حسن دے دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حسن کو چھپا لیا۔ حضرت یوسف بھی جانتے تھے کہ میرا حسن تو یہ خود آپ علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہے، میرا حسن تو خود آپ علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، اور پھر وہاں آپ کو یہ لقب ملا امام الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اور جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نماز دی، پھر نماز کا تحفہ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت ہوتی، نماز سے بڑھ کے دینے کے لیے کوئی چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرماتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نماز تو اللہ نے شان کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے دینی 5 ہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ہیں، بار بار آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے لوگ تو 2 نہیں پڑھ سکتے، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ کم ہوتے جب 5 ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اور کم کروائیں۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ نے دینی 5 ہی تھی، لیکن فرض 50 کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم پڑھو کہ 5، تم ادا 5 نمازیں کرو گے، لیکن میں تمہیں ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اور یہ 50 نمازیں پورے 24 گھنٹے کو گھیرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر اللہ 50 نمازیں اتار دیتا تو 50 نمازوں کا مطلب یہ بنا کہ ہر 26-27 منٹ کے بعد نماز پڑھنے پھر آؤ، 8-10 منٹ نماز پڑھنے کے لگے، 5-7 منٹ آنے کے، 5-7 منٹ جانے کے، آدھا گھنٹہ تو خشوع خضوع والی نماز میں لگتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے جو ہمیں دیے تھے تو 24 گھنٹے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ یہی 50 اتارتے تو ہمیں تو 1 منٹ بھی نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ آرام کرنے کا ملتا، 24 گھنٹے اسی نماز کے پڑھنے میں گزر جاتے۔ تو اللہ ہمیں یہ 5 دے کے یہ فضل فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم پڑھو گے تو 5 نمازیں، لیکن میں تمہیں 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ پڑھو گے 5، اہتمام 5 کا کرو گے، میں تمہیں 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اس شان کے ساتھ، اس آن بان کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اور یہ نماز وہ چیز ہے کہ جو کسی مسلمان سے کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز اللہ کا وہ حکم ہے اور نماز وہ عبادت ہے جو کسی مسلمان سے کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ باقی عبادات، روزہ ہے، ایک مسافر سے بعد میں کر لے، قضا کر کے پڑھ لے، بیمار ہے قضا کر کے رکھ لے گا،
اور اگر بوڑھا ہو گیا معاف ہے، اپنے روزے کا فدیہ دے دے، نہ رکھے۔ اور زکوٰۃ غریب پہ ہے ہی کوئی نہیں، مالداروں پہ فرض ہے، اور حج غریب پہ ہے ہی کوئی نہیں، مالداروں پہ فرض ہے، اور باقی بھی عبادتیں وہ ہر کسی پہ نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی مسلمان سے کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں، امیر ہو یا غریب نماز پڑھے گا، مالک ہے یا ملازم نماز پڑھے گا، صحت مند ہے یا تندرست نماز پڑھے گا، امن کی حالت یا جنگ کی حالت نماز پڑھے گا، وضو ہے یا نہیں ہے، وضو کرنے کا پانی ملتا ہے وضو کر کے نماز پڑھے گا، وضو کرنے کا پانی نہیں ملتا ہے تیمم کر کے نماز پڑھے گا، اور حالت حضر میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا، حالت جنگ میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا، زمین پہ نہیں ہے آسمانوں پہ اڑ رہا ہے، ہوائی جہاز راکٹ کسی اور سیارے پہ جا کے وہاں بھی نماز پڑھے گا، زمین پہ نہیں ہے سمندروں میں جا رہا ہے، بحری جہاز پہ کشتی پہ نماز کا وقت آ گیا وہاں بھی نماز پڑھے گا، اور کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھے گا، قبلہ کا نہیں پتا کسی اور طرف رخ کر کے پڑھے گا، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ مرنے کا وقت قریب ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہوش و حواس تھوڑے بہت کام کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز ادا کرے گا۔ یہ اللہ کا وہ واحد حکم ہے جو کسی مسلمان سے کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر نماز معاف ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی حالت میں جب مسجد میں تشریف لے کے آ رہے ہیں تو ایک ہاتھ حضرت علی کے کاندھے پہ ہے، دوسرا ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ ہے، پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں، زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگ رہی ہیں، لڑ کھڑاتے پاؤں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی مسجد میں آنا پڑے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، کسی حالت میں نماز۔ علماء سے معاف نہیں ہے، جس کام کے اندر مرضی مصروف ہوں، پروفیسروں سے معاف نہیں ہے، ڈاکٹروں سے مریضوں کو چیک اپ کے دوران معاف نہیں ہے، نماز کی قضا نہیں کر سکتا، پائلٹ سے معاف نہیں ہے، حکومت چلانے والوں سے معاف نہیں ہے، ملازموں سے معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو حضرت حسین سے معاف ہو جاتی۔ جنگ کے دوران جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، شمر کہہ رہا ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے ہم نماز میں بھی قتل کریں گے، آپ جواب دلوا رہے ہیں، جواب بھیج رہے ہیں کہ قتل کرنا ہے تو کر لینا، جنگ لڑنی ہے تو لڑ لینا، لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر نماز معاف ہو سکتی تو بیت اللہ کے طواف کے دوران طواف کرنے والوں سے معاف ہو جاتی، لیکن ان سے بھی معاف نہیں کی، انہیں بھی کہا گیا بیت اللہ کا طواف بھی چھوڑ دو، طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اب نماز پڑھی جائے گی۔ صحابہ کرام نے تو اپنے آپ کو ذبح کروا لیا، عیسائیوں نے چال چلی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں پہ حملہ کیا تو مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو عیسائیوں نے ترکیب چلی، کہنے لگے کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتے، امن ہو یا جنگ یہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، ان کو ہم نماز کی حالت میں کاٹ دیں گے، ان کے ساتھ چال چلتے ہیں۔ کیا چال چلی؟ کہنے لگے ایک دن عیسائیوں کا عبادت کا، ایک دن یہودیوں کا، ہفتہ اتوار 2 دن چلے گئے، یہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے عبادت کے دن، جمعہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، ہم 3 دن جنگ نہیں کریں گے، باقی 4 دن جنگ کریں گے۔ ان 3 دن میں جنگ روک دی گئی، مسلمانوں نے اہتمام کے ساتھ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز شروع کی، یہ بدبخت گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پچھلی 3 صفوں پہ حملہ کیا، پچھلی 3 صفوں کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن مسلمانوں نے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑی، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے آگے سجدہ کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابن عباس بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بیمار ہوئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لوگوں نے کہا، طبیب نے کہا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایک صورت میں آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ سکتی ہے،
کہ آپ جب تک آپ کا علاج ہوگا اتنے دن آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیا چاہیے تھا انسان کو؟ تو یہی کہنا چاہیے، حالانکہ رخصت تھی، کہہ دیتا چلیں کوئی بات ہی نہیں، زمین پہ سجدہ نہیں کروں گا، اشاروں سے سجدہ کر لوں گا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ وہ زندگی، وہ جان، وہ ماتھا جو اللہ کو سجدہ نہ کرے مجھے وہ گوارا ہی نہیں۔ ساری زندگی نابینا رہنا گوارا کیا، لیکن اللہ کو سجدہ چھوڑ دینا یہ گوارا نہیں کیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نماز تو ایسا بڑا اور عظیم الشان حکم ہے کہ کسی حالت میں کسی مسلمان سے بھی معاف نہیں، کسی مسلمان سے بھی معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی میرا یہ عذر، میں تو بڑے بڑے کاموں کے اندر مصروف ہوں، کاروبار ہے، میری ڈاکٹری ہے، پروفیسری ہے، میں تو عالم ہوں، اگر میں نماز کے وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کئی لوگوں کا حرج ہوگا۔ ایک ہی عذر ہوتا ہے، یا عذر بیماری عذر ہوتا ہے، بیمار عذر پیش کرتے ہیں جی کہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، کیسے نماز پڑھتا، میں تو بیڈ ریسٹ، ڈاکٹر نے کہا تھا کیسے نماز پڑھتا۔ یا انسان عذر پیش کرتا ہے اہل و عیال کی وجہ سے، جی کیا کریں، تقریبات میں شرکت کے لیے گئے، بیوی بچے ہیں، گھر آتے ہیں تھکے ہارے، اور بیوی بچوں پہ بھی وقت دینا ہوتا ہے، تو نماز کیسے پڑھوں، نماز پڑھوں تو بیوی بچے ناراض ہوں گے، لہٰذا میری نماز تو نہیں پڑھی جاتی۔ یا ملازمین عذر پیش کرتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں کہ میں تو ملازم تھا، مالک چھٹی نہیں دیتا تھا، میں تو ملازم تھا، مالک چھوڑتا نہیں تھا، کیسے نماز پڑھتا۔ علامہ روح البیان والے نے، صاحب روح بیان نے ایک روایت نقل کی ہے جن میں ان 4 لوگوں کے عذر بیان کر کے ان کی سزا کا ذکر کیا۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ شہنشاہوں سے، بادشاہوں سے، حکومتی عہدیداروں سے سوال کرے گا، بھئی کیوں نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہیں گے اللہ ہم تو سلطنت کے کاموں کے اندر مصروف تھے، رعایا کی خدمت کے اندر مصروف تھے، گورنمنٹ کے کام کے اندر لگے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کا وقت کوئی نہیں ملتا تھا۔ اگر رعایا کے کام چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے تو خلق خدا کا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ میرا بندہ تھا جسے میں نے ساری دنیا کی بادشاہت نصیب فرمائی، لیکن ساری رعایا پہ حکمرانی دی، ان کی بادشاہت کرنا، ان کا سلطنت کا نظام چلانا انہیں میری نماز پڑھنے سے نہیں روک سکا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ڈال دو ان کے گلے میں توق، پہنا دو ان کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں، اور ڈال دو ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں، اور اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ بیماروں کو بلائے گا، بیماروں سے کہے گا ہاں بھائی کیوں نماز نہیں پڑھی؟ کہیں گے اللہ فالج کا مریض تھا، کینسر کا مریض تھا، بخار تھا، فلاں فلاں امراض تھے، نماز نہیں پڑھ سکا، تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ میرا بندہ تھا، ایک لمبی زندگی بیماری کے اندر گزاری ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی نماز ادا کی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا پہناؤ توق اور ڈال دو ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں اور پاؤں کے اندر بیڑیاں، اور اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائیں گے ان لوگوں کو جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تقریبات میں شرکت کا کرنا، شاپنگ پہ چلے جا کے نماز کا چھوڑ دینا، اور بیوی بچوں میں لگ کے نماز کا چھوڑ دینا۔ اللہ بلائیں گے کیوں نماز کو چھوڑا؟ یا اللہ اہل و عیال بہت زیادہ تھے، ان کی مصروفیت نے نماز کو نہیں پڑھنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ میرا بندہ تھا، ان کی بھی بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن ان کی اولاد کی کثرت نے انہیں میرے سامنے جھکنے سے نہیں روکا، یہ میرے سامنے اولاد کو چھوڑ کے آ کے بھی سجدہ کیا کرتے تھے، جھکا کرتے تھے، تمہارا عذر مجھے قبول نہیں ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا، توق پہنایا جائے گا، ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ ان لوگوں کو بلائیں گے جو کسی کے انڈر پریشر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، ملازمین، بیویاں کہیں گے اللہ نماز پڑھتے خاوند ناراض ہوتا تھا، نماز پڑھتے ملازمین کہیں گے مالک نوکری سے نکال دینے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، چھوڑتا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آسیہ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ میری بندی تھی، اس کا خاوند ظالم جابر بادشاہ فرعون تھا، اس کو پتا تھا کہ جب بھی یہ عبادت کرتی اپنے مالک سے مار کھایا کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے خاوند کا ظلم زیادتی سب برداشت کیا، مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔
تمہارا عذر اس سے بڑھ کے نہیں تھا، تمہارا عذر اس سے زیادہ نہیں تھا، اٹھا کے ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کسی کا کوئی عذر اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہمارے یہی اعذار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایسا بڑا تحفہ دیا ہے، ایسی بڑی عبادت دی ہے جو کسی مسلمان سے کسی حالت میں معاف نہیں، کسی حالت۔ تو نیت کرتے کہ انشاءاللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، جہاں مرضی موقع ملے، جس مرضی مسجد کے اندر، جس مرضی امام کے، یہاں تک حکم ہے کہ جناب اگر کوئی داڑھی والا امام نہیں مل رہا، پینٹ شرٹ پہن کے بغیر داڑھی کے نماز پڑھا رہا ہے، ان امام صاحب کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے نماز ادا کی جائے گی۔ یہاں تک احکام ہے، کوئی عذر آپ نہیں بتا سکتے کہ شریعت نے نماز کو معاف قرار دیا ہو۔ بس ایک بات، نماز کا موضوع چل رہا ہے، مکمل کر لیتے ہیں، ایک بات میں اور ذکر کر دوں۔ پھر ہمارے ہاں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ 5 قسم کے نمازی، دیکھیں یہ تو میں نے ذکر کیا کہ کئی لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، اللہ کسی کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور جو پڑھ رہے ہیں وہ للہ فی اللہ، اللہ کے واسطے اپنی نماز کے اندر بہتری لے کے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نماز کو یہ نہیں ہے میں نے سیکھ لی اور میری ادا ہو گئی اور جناب بیڑا پار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس انسان نے ایسی نماز ادا کی، ساری زندگی میں 2 سجدے کر لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہیں آیا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ تو 5 قسم کے نمازی ہیں، 5 قسم کے نمازی۔ بس کر دیں، گرمی تو نہیں ہے زیادہ؟ باہر والوں سے پوچھ، ایک بات ذکر کر دوں یا بس کر دیں؟ یہ باہر والے، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ 5 قسم کے نمازی ہیں۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازیوں کی 5 اقسام ہیں۔ ایک نمازی وہ ہوتا ہے جس نے کبھی 2 نمازیں پڑھی، کبھی 3 پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 8 ہی پڑھ لی، تہجد بھی ادا کی، اشراق چاشت بھی پڑھ لی، اور جناب کبھی حیضہ ہوا عبادت کا تو 8 سے زیادہ آگے نوافل بھی کہیں پڑھ لیے، کبھی پڑھی کوئی نہیں۔ جو من چاہی کا نمازی ہے اس کو کہا جاتا ہے متہاون، متہاون۔ اللہ تعالیٰ ایسے نمازی کے بارے میں قرآن پاک میں فرما رہے جو کبھی کبھی کا نمازی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی بغیر دل کرے میں تو نماز، دل کرتے تو پڑھتا ہوں، دل نہیں کرتا تو نہیں پڑھتا، یہ شیطان کا نعرہ ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، دل کرے نہ کرے مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، مزہ آئے نہ آئے مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، دل چاہے نہ چاہے میں تو غلام ہوں، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی میں تو دل کرتا عبادت کرتا ہوں، مزہ نہیں آتا میں نہیں کرتا، یہ شیطان نے ان کی زبان میں نعرہ دیا ہے، یہ شیطان کی گفتگو ہے۔ تو پہلا نمازی جو نماز کبھی کبھی کی پڑھتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والے کو ویل کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ ویل کی وادی کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر وہ گڑھا اور وادی ہے کہ جس کے اندر جہنم والوں کا خون اور پیک جمع ہوتا ہے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں کے بچھو خچر کے برابر ہیں اور جہاں کے سانپ 70 ہاتھ لمبے ہیں اور جن کے منہوں سے آگ کے انگارے اور شعلے نکلتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کے نمازیوں کو ایسی وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر کا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، پڑھتا 5 وقت کی ہے، لیکن مسجد میں آ کر بھی اس کا دماغ غیر حاضر ہوتا ہے، نماز میں خیال ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، نماز میں دھیان ہی کوئی نہیں جاتا ہے مسجد میں لیکن دل دکان پہ ہے مسجد میں دل اپنے آفس میں ہے مسجد میں دل کاروبار میں لگا ہوا ہے مسجد میں دل بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، یہ شخص معاقب ہے، معاقب، اس کو بھی سزا دی جائے گی، اس کی نمازیں بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، اس کی نمازیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ کیسے ہے؟ یہ بالکل ایسی مشہور لطیفہ ہے کہ ایک آدمی، امام صاحب نے نماز پڑھائی، اب نماز کے بعد چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، کوئی کہہ رہا کہ 3 رکعتیں ہوئیں، کوئی کہہ رہا 4 ہوئیں، تیسری سب سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا 3 رکعتیں ہوئی ہیں 4 نہیں ہوئیں۔ لوگوں نے بڑا رش کیا، واہ ماشاءاللہ بڑا خوش و خضوع ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا 3 ہوئی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں اصل میں عصر کی جب نماز پڑھنے آتا ہوں تو میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت کے اندر ایک دکان کا حساب کرتا ہوں
آج صرف میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا نہیں ہوا، تو مجھے یقین ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ شخص وہ ہوتا ہے تو مسجد میں لیکن ہے غیر حاضر، تو یہ ہے معاقب، اس کی نمازوں سے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تیسرے درجے کا نمازی وہ نمازی ہے جو نماز پڑھنے آتا ہے، قیام میں کھڑا ہو اللہ کے سامنے، دھیان گھر چلا گیا، اپنے دھیان کو پھر کھینچ کے لایا، نہیں میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، رکوع میں گیا، پھر دھیان دکان پہ چلا گیا، پھر کھینچ کے لایا، زبردستی کھینچ کے لاتا ہے، یہ معفو عنہ ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کی نماز کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو کم از کم ہم اس درجے پہ تو آئیں کہ اپنے دھیان کو کھینچ کے لایا کریں۔ نمبر 4 وہ ہے کہ جس کو درجہ احسان حاصل ہو جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز میں کھڑا ہو اسے اللہ نظر آ رہے ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ دماغ میں خیال ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تو مجھے نظر کرم سے دیکھ رہا ہے، تو نماز میں جب یہ کیفیت بنے گی، یہ وہ نماز ہے جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اس نماز پہ سارے وعدے ہیں، برکتیں ہیں، رزق کا وعدہ ہے، سکون کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، قبر کے عذاب سے دور ہٹ جانے کا وعدہ ہے، نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیے جانے کا وعدہ ہے، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جانے کا وعدہ ہے، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے۔ یہ اس نماز میں ملے گے۔ تو اس نماز کی ہم نے پریکٹس کرنی، مشق کرنی ہے۔ اور 5ویں درجے کا نمازی وہ نمازی ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سوا اس کو سامنے کچھ اور نہیں ہوتا، نماز میں مزہ آتا ہے، اتنا مزہ کسی اور چیز میں نہیں آتا جتنا نماز میں آتا ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو، ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، ہمیں نماز کے ذریعے مزہ پہنچاؤ۔ تو یہ تو کسی کسی کی کیفیت بنتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہماری وہ نہ بن سکے، تیسرے درجے پہ تو آ جائیں، پہلے درجے پہ نہ رہیں، دوسرے پہ نہ رہیں، تیسرے پہ تو آ جائیں محنت کر کے، اور تیسرے سے اگلا چوتھا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.